بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر والی غزنی دولت کے انبار سمیٹ کر دہلی کو فتح کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، مگر تمام وزیروں اور مشیروں نے اسے سمجھایا کہ دہلی کو اس وقت فتح کیا جا سکتا ہے جب پورے صوبہ پنجاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور آنند پال کی طرف سے کسی فتنہ انگیزی کا خطرہ باقی نہ رہے۔ سلطان محمود نے مختصر سی بحث و تمہیز کے بعد اپنے امیروں کے اس مشورے کو قبول کر لیا اور دہلی کی فتح کا ارادہ ترک کر کے غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ بے شمار دولت کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام سلطان محمود کے ہمراہ تھے۔ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آتی تھیں کہ غزنی کو بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا تھا۔ لشکر سلطانی کے ہر فرد کے پاس کئی کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ تھانیسر کے مندر سے سرخ یاقوت کا ایک ٹکڑا بھی سلطان محمود کے ہاتھ آیا تھا، جس کا وزن 450 مثقال تھا۔ اس یاقوت کو دیکھ کر غزنی کے تمام جوہری بے ساختہ پکار اٹھے تھے، سلطان ذیشان، آج تک کسی آنکھ نے ایسا پتھر نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کسی کی سماعت نے اتنے قیمتی جواہر کے بارے میں کوئی روایت سنی ہوگی۔ سن 404 ہجری میں سلطان محمود نے بال ناتھ کے مشہور قلعے نندنا پر حملہ کیا۔ اس وقت راجہ آنند پال کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا جے پال ثانی لاہور کا حاکم تھا۔ جب راجہ جے پال کو محمود کے حملے کی اطلاع پہنچی تو اس نے نندنا کے قلعے کو اپنے چند معتمد لوگوں کے سپرد کر دیا اور خود درہ کشمیر میں جا کر چھپ گیا۔ محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو نقب زنی کے ساتھ ساتھ دروازہ کھولنے کے دوسرے طریقے آزمانے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو قلعے کے محافظوں نے عاجز آ کر ہتھیار پھینک دیے اور والی غزنی سے امان طلب کر لی۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وفادار وزیر کو نندنا کے قلعے کا حاکم مقرر کیا اور خود راجہ جے پال ثانی کے تعاقب میں درہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ جب آنند پال کے بیٹے نے یہ خبر سنی تو وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ پھر سلطان بہت سا مال غنیمت لے کر اور ہزاروں ہندوؤں کو مشرف با اسلام کر کے غزنی واپس آیا۔ سن 406 ہجری میں سلطان محمود نے کشمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر والی غزنی نے اس دلکش خطہ ارض کی حدود میں داخل ہو کر لوہکوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا، اس سے سلطان محمود کے اس کے سر کرنے میں دیر لگی۔ اسی دوران برف باری کا آغاز ہو گیا اور سردی اس قدر بڑھ گئی کہ غزنی کے سپاہی اس یکبستہ موسم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل قلعہ کو کشمیر کے دارالحکومت سے بھی فوجی مدد پہنچ گئی تھی۔ نتیجتاً سلطان محمود کو لوہکوٹ کے محاصرے سے دستبردار ہو کر غزنی کی طرف واپس لوٹ جانا پڑا، مگر واپسی میں غزنی کا لشکر راستہ بھٹک جانے کے سبب ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور دلدل ہی دلدل تھی۔ راستے سے ناآشنا سلطان محمود کے سینکڑوں سپاہی پانی اور دلدل کی نظر ہو گئے تھے۔ سلطان کے شاہ سواروں نے خشکی کا راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہے۔ غزنی کے لشکر پر کئی روز تک یہ عجیب و غریب بلا مسلط رہی۔ خود سلطان محمود بھی صافت ناگہانی کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا اور شدید کرب کے عالم میں اپنے خالق کو پکارنے لگا تھا، اے اللہ، کیا تیرے نام لیواؤں کی یہ فوج باطل پرستوں سے مقابلہ کیے بغیر موت کی خوراک بن جائے گی؟ پھر جیسے ہی اس خوفناک جنگل میں محمود کی فریاد کی گونج ختم ہوئی، والی غزنی نے کچھ فاصلے پر نظام شاہ کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ شیخ، آپ یہاں؟ حیرت کی زیادتی سے والی غزنی کی آواز میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ نظام شاہ آہستہ آہستہ سلطان محمود کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غزنی کے امیران لشکر جو محمود کے قریب تھے، انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ ان کا فرما روا کس سے گفتگو کر رہا ہے، جبکہ سلطان کے سامنے اس کا کوئی مخاطب موجود نہیں تھا۔ فرزند، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، نظام شاہ نے والی غزنی کے قریب پہنچ کر کہا۔ سلطان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کہاں شہر غزنی اور کہاں وادی کشمیر سے محیط یہ خوفناک جنگل؟ دونوں مقامات کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل تھا۔ پھر ایک پیادہ پا قلندر نے یہ طویل فاصلہ کس طرح طے کر لیا، اور نظام شاہ کو اس بات کی کیسے خبر ہو گئی کہ لشکر سلطانی ایک عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ والی غزنی اپنے ان سوالات کے جواب چاہتا تھا، مگر نظام شاہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، بس خاموش رہو فرزند، کہ اس معاملے میں تمہیں جنبش لب کی اجازت نہیں۔ سلطان محمود نے چپ چاپ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تمام امیران لشکر اور سپاہی حیرت زدہ تھے کہ آخر والی غزنی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سواری ہوتے ہوئے بھی انتہائی دشوار گزار راستے پر پیدل چل رہا ہے۔ کسی مصاحب یا امیر میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ محمود سے پیدل چلنے کی وجہ دریافت کر سکتا، اور سلطان کسی کو یہ کیسے بتاتا کہ نظام شاہ اس وقت کشمیر کے خوفناک جنگل میں اس کے ہم سفر ہیں
اور وہ اپنے شیخ کے احترام میں گھوڑے کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا۔ نظام شاہ بڑی تیزی سے اس ناہموار اور اجنبی راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کبھی وہ گھنے درختوں کے ایک کنج میں دائیں طرف مڑ جاتے اور کبھی بائیں طرف۔ سلطان محمود کو ایسا لگ رہا تھا جیسے نظام شاہ نے اپنی پوری زندگی اسی خوفناک جنگل میں بسر کی ہے اور وہ اس علاقے کے ہر پیچ و خم سے بخوبی آشنا ہیں۔ پھر اچانک نظام شاہ جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر تک سپاہی اور ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر یکا یک لشکر غزنی سورج کے اجالے میں نہا گیا۔ فرتے مسرت سے اکثر سپاہیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ تمام فوجی آبی اور دلدلی علاقے سے گزر کر خشکی کے ہموار راستے پر پہنچ گئے تھے اور تاحد نظر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ فرزند، میں جا رہا ہوں۔ نظام شاہ والی غزنی سے سخت لہجے میں مخاطب ہوئے، جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کو تنبیہ کر رہا ہو۔ اس بلائے بے درما سے نجات پانے کی خوشی میں سلطان محمود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ والی غزنی اس رہبری پر نظام شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن مرد قلندر نے ایک طفل نافرمان سمجھ کر اسے ڈانٹ دیا۔ نہیں، اس معاملے میں سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا وہ تمہارا فریب نظر تھا، اور جو کچھ تم نے سنا وہ تمہاری سماعت کا دھوکہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور بہت تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی غزنی کے مرد قلندر نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک نرم رو اور خوشگوار ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی اور سلطانی لشکر گرد و غبار کے طوفان میں گر گیا۔ تمام سپاہی حیران و پریشان تھے کہ دلدل سے نجات ملی تو ہواؤں کا عذاب مسلط ہو گیا، مگر غزنی کے فوجیوں کی یہ پریشانی بہت عارضی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی ہوا کے خوفناک جھونکے رک گئے اور سارا گرد و غبار چھٹ گیا۔ سلطان محمود نے گھبرا کر دیکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے دور تک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، مگر نظام شاہ غائب تھے۔ ایک پیادہ پا شخص چند لمحوں میں کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ بس چند قدم۔ پھر نظام شاہ کس طرح چلے گئے؟ والی غزنی نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینے لگا۔ قلندر جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ غزنی پہنچ کر سلطان محمود نے تھانی سر سے لائے ہوئے بت جگسوم کو شہر کے چوراہے پر رکھوا دیا اور اہل اسلام جوق در جوق آتے اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتے کہ ذات لم یزل نے ان کے فرما روا سلطان محمود کو دنیا کے قدیم ترین بت کے توڑنے کا اعزاز بخشا۔ اپنی اس طرح کی خوشی میں محمود نے ایسا عظیم الشان جشن منایا کہ اس کے سامنے تمام سابقہ تقریبات ماند پڑ گئیں۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بے شمار صدقہ و خیرات تقسیم کرنے کے بعد سلطان محمود نے جگسوم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اس جشن سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن محمود نے باتوں باتوں میں نظام شاہ کے سامنے کشمیر کے خوفناک جنگل کا ذکر کیا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ نظام شاہ روحانیت کے اس راز سے پردہ ہٹا دیں، مگر اس وقت سلطان محمود حیران رہ گیا جب نظام شاہ نے اس عجیب واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فرزند، یہ تمہارا فریب نگاہ ہے یا پھر وہ کوئی اور مرد بزرگ ہوگا۔ گناہ گار نظام شاہ تو ایک شکستہ پا مسافر ہے جو قبر کے کنارے کھڑا ہے۔ اس میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ سینکڑوں میل کا سفر اختیار کر سکے۔ نہیں فرزند، ایسی بات نہ کہو کہ سننے والے تمہاری ذہنی حالت پر شک کرنے لگیں۔ نظام شاہ نے ایک ظاہری دلیل پیش کر کے والی غزنی کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر جب سلطان محمود کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو نظام شاہ برہم ہو گئے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، محمود، یہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز ہے۔ اگر تو نے اس راز کو کم ظرفوں کے درمیان افسانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر سر محشر تو میرا گناہ گار ٹھہرے گا۔ اسی سال ابوالعباس مامون نے محمود کو ایک خط ارسال کیا جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ سلطان محمود اپنی چھوٹی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ محمود نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور اپنی چہیتی بہن کو مامون کے عقد میں دے دیا۔ رخصتی کے وقت سلطان نے خوارزم شاہ کو ایک ہی نصیحت کی تھی، یہ میرے باپ امیر سبکتگین کی نشانی ہے اور میں اس نشانی کو اپنے بیٹے امیر مسعود کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ اگر یہ تم سے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اور اگر یہ ناراض ہے تو پھر میری خفگی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ابھی اس شادی کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ سلطان نے یہ روح فرسا خبر سنی کہ خوارزم کے کچھ باغیوں نے محمود کے بہنوئی ابوالعباس مامون کو قتل کر دیا ہے۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کی خبر اس قدر جانگداز تھی کہ محمود جیسا آہنی اعصاب رکھنے والا انسان سر دربار چیخ اٹھا اور اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ خوارزم کے بد نصیب باشندوں، یہ تم نے کیا کیا؟ میری بہن کے سر سے عروسی آنچل کھینچ کر اسے ماتمی لباس پہنا دیا۔
اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے مرد خونی کفن پہنیں گے اور کتنی عورتیں اپنے جسموں پر بیوگی کی قبا سجائیں گی۔ پھر سلطان محمود ایک لشکر عظیم کے ساتھ اپنے بہنوئی ابوالعباس مامون کے قتل کا انتقام لینے کے لیے خوارزم کی طرف بڑھا۔ سلطان محمود غزنی کی حدود سے نکل کر پہلے بلخ پہنچا، کچھ دن تک انتظامی امور میں مصروف رہا، پھر خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان بڑی احتیاط سے مصروف سفر تھا کہ کہیں اس کی لشکر کشی کی خبر سن کر ابوالعباس مامون کے قاتل فرار نہ ہو جائیں۔ اسی مصلحت کے پیش نظر جب سلطان خوارزم کے سرحدی علاقے حضربند میں پہنچا تو اس نے اپنے ایک معتبر امیر محمد طائی کو مختصر فوج دے کر روانہ کیا اور خود ایک محفوظ مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ ایک دن جب غزنی کے تمام سپاہی صبح کی نماز میں مشغول تھے تو خوارزم کے سپہ سالار خمار تاش نے اچانک ایک کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سپاہی ہوتے تو یقیناً اپنی عبادت ترک کر کے یا تو دشمن کے مقابل سفارہ ہو جاتے یا پھر شدید بدحواسی اور انتشار کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوتے، مگر ایسے سنگین لمحات میں بھی مجاہدین غزنی نے بڑے صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ وہ سب کے سب اس طرح اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑے رہے جیسے انتہائی پرامن فضا میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ خوارزم کا سپہ سالار خمار تاش لشکر غزنی کی پچھلی صفوں پر بڑے وحشیانہ انداز میں حملے کرتا رہا۔ محمود کے جان نثار سپاہی اس خیال سے چپ چاپ قتل ہوتے رہے کہ کہیں ان کی چیخیں دوسرے سپاہیوں کی عبادت میں خلل انداز نہ ہوں۔ اس نماز کی امامت خود سلطان محمود کر رہا تھا۔ پھر جب والی غزنی نے پورے خوش و خضوع کے ساتھ نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو اس پر یہ خوفناک راز فاش ہوا کہ غزنی کے مصروف عبادت سپاہی اہل خوارزم کی شمشیروں کا ہدف بن چکے ہیں۔ یہ غیر متوقع ہنگامہ آرائی دے کر سلطان محمود نے مختصر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں عطا کر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دعا ختم ہوتے ہی محمود نے جا نماز کے قریب رکھی ہوئی اپنی تلوار اٹھائی، اسے بے نیام کرتے ہوئے انتہائی تند و تیز لہجے میں اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، اے جانثاران غزنی، تمہارے جو ساتھی تم سے بچھڑ گئے وہ بہت خوش نصیب تھے کہ انہوں نے عین نماز کی حالت میں جام شہادت پیا اور زندہ و جاوید ہو گئے، اور تم بھی خوش نصیب ہو کہ تم نے موت کو اتنے قریب پا کر اطاعت الہی سے منہ نہیں موڑا اور اپنی صفوں میں شگاف نہیں ڈالے۔ تمہیں یہ نظم و ضبط مبارک ہو، اور آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ جو قومیں اپنی صف بندی کی حفاظت کرتی ہیں وہی معرکہ زیست میں فاتح قرار پاتی ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا دشمن بہت کم ہمت اور بزدل ہے، اس لیے بے خوف و خطر آگے بڑھو اور خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ اپنے فوجی ساتھیوں کی حالت نماز میں شہادت اور والی غزنی کے اثر انگیز تقریر نے سلطانی لشکر کو بہت زیادہ پرجوش بنا دیا تھا۔ نتیجتاً محمود کے سپاہی اپنے حریف کو نیل گائے اور ہرنوں کا ریوڑ سمجھ کر بھوکے شیروں کی مانند جھپٹ پڑے۔ خوارزم کا سپہ سالار خمار تاش سلطانی لشکر کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور کچھ دیر کے بعد ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ محمود کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شام ہوتے ہوتے اسے گرفتار کر کے والی غزنی کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان محمود خمار تاش کو لے کر ہزار اسب کے قلعے کی طرف بڑھا۔ اس نام کا شہر آج بھی دریائے جیجون کے مغربی کنارے پر آباد ہے۔ اس کے نزدیک خوارزم کی تمام فوج جمع ہو کر لشکر غزنی پر حملہ آور ہوئی، مگر سلطان محمود نے ایک ہی دن میں اہل خوارزم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ خوارزم کی فوجوں کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سالار ایلب بخاری قید ہوا اور سلطان محمود نے اپنے بہنوئی ابوالعباس مامون کے قاتلوں سے اس طرح قصاص لیا کہ انہیں سر عام قتل کر دیا گیا۔ سلطان نے ایلب بخاری کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا اور اسے قتل کرنے کے بجائے حوالہ زندہ کر دیا، مگر جب سپہ سالار خمار تاش نے والی غزنی سے رحم کی درخواست کی تو سلطان محمود غضبناک ہو گیا۔ اگر تم مرد شجاع ہوتا تو اتنا انتظار کر لیتا کہ تیرے حریف سپاہی اپنے رب کے حضور سجدہ گزاری کے فرض سے عہدہ برا ہو جائیں، لیکن اے دنیا کے ارذل ترین شخص، تو نے غزنی کے فوجیوں پر اس وقت حملہ کیا جب ان کے سر فرش خاک پر جھکے ہوئے تھے اور وہ اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ میں نے اپنی جنگی مہمات کے دوران بڑے بڑے ہیلہ سازوں اور بزدلوں کو دیکھا، مگر تیری بزدلی اور فریب کاری کے آگے سارے گزشتہ افسانے بے حقیقت نظر آتے ہیں۔ اگر تو کسی جانباز دشمن کی طرح مجھ سے برسر پیکار ہوتا تو میں بھی اپنی عفو و درگزر کی روایتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اے بد نصیب خمار تاش، تو نے تو اپنی عافیت و سلامتی کے لیے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔ میں تیرے سر پر اپنا دامن کرم کیسے دراز کروں کہ تیری صورت دیکھ کر مجھے اپنے وہ سپاہی یاد آ جاتے ہیں
جو محض اس لیے تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ خالق کائنات کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے والی غزنی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ پھر سلطان محمود کے حکم پر خمار تاش کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب خوارزم کا سپہ سالار تکلیف کی شدت سے چیخا تو سلطان محمود نے قہرناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نامراد خمار تاش، اب تجھے اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے بعد والی غزنی نے اپنے بڑے بیٹے امیر مسعود کو ہرات کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیوہ بہن کو لے کر غزنی پہنچ گیا۔